اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور اس کے بعد آیت نمبر 12 میں حکم رعیت نمبر 6 کو بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ورثاء کے مقررہ حصے یہ ہیں تو ترکہ کو اس کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ کسی وارث کا حصہ کم یا زیادہ نہیں کرنا، بلکہ پورا پورا اسے ادا کرنا ہے۔ اس رکوع کے اندر کل 12 صورتیں تقسیم ترکہ کی بیان ہوں گی، جن میں سے 6 صورتیں آیت نمبر 11 میں اور دوسری 6 صورتیں آیت نمبر 12 میں بیان ہوں گی۔ آیت نمبر 11 کے اندر پہلی صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ میت اپنے پیچھے اولاد چھوڑ جائے اور وہ اولاد مخلوط ہو، یعنی اس میں لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں، تو ان کے مابین ترکہ کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت ہوگی کہ جتنا حصہ ایک لڑکی کو ملتا ہے اس سے دگنا حصہ لڑکے کو دیا جائے گا۔ یہ پہلی صورت اس حالت میں کہ جب لڑکے اور لڑکیاں مخلوط اولاد ہو، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں تو دیکھیں گے کہ ایک لڑکی ہوگی یا ایک سے زائد ہوں گی۔ اگر ایک سے زائد ہوں گی تو ان کو میت کے ترکہ میں سے 2/3 حصہ یعنی 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اس 2/3 حصے کو ان ساری لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ اور تیسری صورت کہ صرف ایک ہی لڑکی اولاد میں ہو اور کوئی بھائی اس کے ساتھ نہ ہو، کوئی بہن اس کے ساتھ نہ ہو، صرف ایک لڑکی ہے میت کی اولاد میں، تو صرف ایک لڑکی کی صورت میں میت کے ترکہ میں سے نصف اس ایک لڑکی کو دیا جائے گا اور باقی دوسرے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی زندہ ہوں تو والدین کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم السدس، ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر میت کے والدین ہیں، میت کے ورثاء میں اس کا ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور میت کا کل ترکہ 1800 روپے ہے، تو اب سدس والدین کو دیا جائے گا اور 1800 کا سدس بنتا ہے 300 روپے، تو 300 میت کے والدین کو مل جائے گا، اور جو 2 بیٹیاں ہیں ان کو 300 دے دیا جائے گا، اور ان کے مقابلے میں ایک لڑکے کو 600 دیا جائے گا، کیونکہ ایک لڑکی کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے دگنا حصہ لڑکے کو ملتا ہے، تو لڑکے کو 600 ملے گا، اور دونوں بہنوں کے درمیان لڑکیوں کے درمیان 300 روپے ان کو دیے جائیں گے، تقسیم ہوں گے۔ چوتھی صورت یہ ہے، پانچویں صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، صرف والدین ہی ہوں، اولاد نہ ہو صرف والدین ہی ہوں، تو پھر ماں کو ثلث ملے گا، کل ترکہ میں سے ماں کو 1/3 حصہ، تیسرا حصہ مل جائے گا، اور باقی ماندہ والد کو مل جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب میت کے والدین تو ہوں ورثاء میں، لیکن میت کی کوئی اولاد نہ ہو، تو ماں کو ثلث یعنی 1/3 حصہ اور باقی کا والد کو مل جائے گا۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ
میت کے بہن بھائی تو ہوں لیکن میت کی اولاد نہ ہو، میت کے بہن بھائی ہوں یا اور ان کے ساتھ میت کے والدین ہوں، تو اس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا فَلِأُمِّ السُّدُسُ، ماں کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی کا جتنا بھی ترکہ ہے وہ سارے کا سارا والد کو مل جائے گا، اور میت کے جو بہن بھائی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ محروم رہیں گے۔ چھٹا حصہ ماں کو مل جائے گا اور باقی مادہ والد کو دے دیا جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس میں اللہ جل جلالہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے میت کے مال کے ساتھ کچھ اور حقوق بھی ہیں جن کا تعلق بنتا ہے، تو پہلے ان حقوق کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد ترکہ کو ان مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میت کے ترکہ میں سے ہی کی جائے گی، اس میں نہ زیادہ فضول خرچی ہونی چاہیے، نہ اس میں فضول خرچی ہونی چاہیے اور نہ ہی کنجوسی۔ میت کی حالت کو پیش نظر رکھ کر میت کے لیے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد میت کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے، میت نے کسی بندے سے ادھار لیا تھا، وہ دینا باقی رہتا ہے، تو تقسیم ترکہ سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، لوگوں سے جو ادھار لیا ہوا ہے وہ ادھار واپس کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر میت نے کسی ایسے رشتہ دار کے بارے میں وصیت کی ہے کہ جس کو جو وارث نہیں بنتا، رشتہ دار تو ہے لیکن وارث نہیں بنتا، اس کے لیے اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے اس کو اتنا دینا ہے، تو اگر وہ وصیت تہائی حصے کے اندر اندر ہوگی، ثلث کے اندر اندر ہوگی، تو اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ ثلث سے زائد کی جو وصیت کی گئی ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اب وصیت کے مطابق مال دے دیا اور قرضے دے دیے، تجہیز و تکفین ہو گئی، اب دیکھیں گے کتنا مال باقی بچتا ہے، تو جو بچتا ہے اس کو مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔